ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ سب کے سر پر گولیاں ماری گئی ہیں، نشانہ سر پر رکھا گیا ہے۔ پوری نسل اڑا ڈالی، کیسے ممکن ہے؟ اپنی طرف سے یہ چالاک، ہوشیار قاتل، یہ مکار قاتل قتل کر کے کچھ اس انداز میں گیا کہ کوئی ثبوت پیچھے نہ بچے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ قتل بھی کیا، گولیاں بھی ماری، جاتے ہوئے گھر کے باہر دروازے کو تالا بھی لگایا اور پھر فرار ہو گیا۔ ایک بچی اس پورے وقوع میں معجزاتی طور پر الحمدللہ بچ گئی۔ ٹوٹل اٹیک کیا گیا تھا 6 لوگوں پر اور لاشیں بچھی 5 کی، چھٹی یہ بچی ہے جو بچ گئی ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سفاک ظالم قاتل کون ہے؟ مردوں سے تو دشمنی ہو سکتی ہے، عورتوں سے کیا دشمنی تھی؟ اور اگر دشمنی نہیں تھی تو تعلق کیا تھا؟ عورت سے بھی اگر کوئی بات تھی تو بچوں سے کیا مسئلہ تھا؟ بچوں کو کیوں مار دیا؟ کیوں پورے خاندان کو بھون ڈالا؟ بہت سے پہلو سامنے آ رہے ہیں اور بہت سے سوالات بھی جنم لے رہی ہیں۔ مارنے والا قاتل اتنا ظالم کون تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ رشتے میں کیا لگتا ہے؟ زندہ بچ جانے والی بچی نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، کیا کچھ بتایا ہے، اس پر میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ وہ بچی موقع پر موجود تھی اور اس نے یہ سب دیکھا۔ ڈیٹیل کی طرف آ جاتے ہیں۔ بہاولپور کا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ شمشانی کنال کے پاس ایک نجنگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں پر اس فیملی کی رہائش ہے۔ سوسائٹی کے اندر اس فیملی کا گھر ہے اور اس گھر میں ٹوٹل فیملی ممبرز رہتے ہیں 6 لوگ اس گھر میں رہتے ہیں۔ جو گھر کا سربراہ ہے ان کا نام ہے محمد کاشف۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاشف شوہر ہے۔ کاشف کی عمر 40 سال ہے۔ اس کی بیوی کا نام عروج خان ہے۔ ان کی عمر 36 ایئرز ہے، 36 سال ہے۔ اولاد کی ڈیٹیل سن لیجئے۔ سب سے بڑا بیٹا ہے جس کا نام جہانزیب ہے، اس سے چھوٹا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام عبدالوہاب ہے۔ عبداللہ 13 سال کا ہے اور عبدالوہاب 9 سال کا ہے۔ ان کے بعد آتی ہے ایک بیٹی اور وہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ اس بچی کا نام ہے تسمیہ اور تسمیہ کی عمر ہے 4 سال۔ یہ فیملی ڈیٹیل میں نے فیملی ٹری آپ کو سنائی، 2 میاں بیوی 4 بچے۔ 3 تاریخ کا یہ افسوسناک واقعہ ہے، یعنی کہ کل کا۔ کاشف جو گھر کا سربراہ ہے، اس کا بھائی کاشف کو کال کرتا ہے۔ پہلی بیل گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، چوتھی گئی اور پھر 5ویں گئی۔ کاشف نے کال ریسیو نہیں کی، 12 کرتا رہا، 12 کال ریسیو نہ ہوئی۔ اس کے بعد کی اپنی بھابھی کو کال، یعنی کاشف کی بیوی کو، لگاتار کالز کرتا رہا، کالز ریسیو نہ ہوئی، نو رسپانس۔ پریشان ہوا۔ آخر کار اس بھائی کے محلے میں ایک گھر ایسا تھا جس گھر میں اس کا آنا جانا تھا، وہاں پر کال کی اور کہا کہ ذرا میرے بھائی کاشف کے گھر جاؤ، دیکھو تو کال اٹینڈ نہیں کرتا، نہ بھابھی کال اٹینڈ کرتی ہیں، معاملہ کیا ہے؟ وہ شخص فون سن کر فوراً گیا کاشف کے دروازے پر، چونکہ ساتھ ہی گھر کا محلے میں تھا۔ دیکھتا ہے کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اب جب دروازے پر تالا لگتا ہے تو گھر کی جو لائٹس ہوتی ہیں وہ آف ہوتی ہیں، اٹ مینس کہ گھر پر کوئی موجود نہیں ہے، مگر لائٹ ساری کی ساری آن ہے۔ گھر میں کچھ بائک بھی کھڑی ہے اور ایک گاڑی بھی کھڑی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا کہ شاید کوئی اندر ہی ہو اور خوب کھٹکھٹایا۔ اس دستک کو سن کر کوئی اندر سے آیا نہیں، کسی نے دروازہ نہ کھولا، پریشان ہوا۔ باہر کھڑا ہی تھا کہ کاشف کے بھائی کو دوبارہ سے کال کی اور یہ بتایا کہ بھائی آپ کی کال سننے کے بعد میں سیدھا یہاں پر آیا، میں نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا، لائٹ آن ہے، گاڑی کھڑی ہے، بائک کھڑی ہے، دروازہ نہیں کھل رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یاد رہے کہ دروازہ جو اس گھر کا مین تھا اس کے گیٹ پر لاک لگا ہوا ہے، یعنی تالا لگا ہوا ہے۔ بھائی کال سن بھی رہا ہے اور پریشان بھی ہے، کال کٹ کرتا ہے، فوراً بھاگتا ہے بھائی کے گھر کی جانب۔ نیکسٹ کال ملائی اس گھر میں کام کرنے والی میڈ کو، کام والی کو، اور کال ملا کر کہا کہ کیا آج بھائی کے گھر کام کر کے آئی ہو؟ جواب کیا آیا؟ صاحب گھر کے باہر تالا لگا ہے، میں نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا، باجی نے دروازہ ہی نہیں کھولا، لہٰذا میں تھک ہار کے واپس آ گئی اور پریشان ہوا۔ نیکسٹ کال ملائی بچوں کے اسکول میں اور یہ کہا کہ میں ان بچوں کا چچا بات کر رہا ہوں، کیا بچے اسکول پڑھنے آئے ہیں؟ اسکول کی انتظامیہ نے جواب دیا نہیں، بچے آج نہیں آئے، آج بچوں نے آف کیا ہے اور ریزن بھی نہیں بتایا، یعنی کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ درخواست دیتے ہیں بچوں کی چھٹی کی، ان بچوں کی درخواست کوئی نہیں آئی اور پریشان ہوا اور کہا کہ مجھے تو یہ معاملہ مشکوک سا لگتا ہے۔ اسکول کی کال کاٹی، کال ملائی 15 کی، پولیس کو کال کی اور بتایا کہ میرے بھائی کا گھر اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے، میں صبح سے کالز کر رہا ہوں، بھائی کال نہیں سنتا، بھابھی کو کال کرتا ہوں، بھابھی کال نہیں سنتی، محلے دار کو بھیجا، گھر کے باہر تالا لگا ہے، بچوں کے اسکول کال کی، بچے اسکول نہیں آئے،
आप फौरन आ जाएं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पुलिस विद इन फ्यू मिनट्स वहां पर पहुंची और आते सार घर का ताला जो दरवाजे पर लगा था उसको तोड़ा। जैसे ही दरवाजे का ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुई और जाकर देखा जो कुछ, वो वीडियोस, वो तस्वीर मेरे पास मौजूद है। पॉलिसी के तहत आपको दिखाऊंगी नहीं, लेकिन उन वीडियोस को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि पता नहीं ये कोई बकरे ज़िबा करने वाला इलाका है। जिस तरह से वहां खूनो खून, चीथड़े लोथड़े, हशर नशर, उन वीडियोस में जो मैंने देखा। डिटेल्स जरा सुन लीजिए। काशिफ की लाश खूनो खून, अरूज की लाश खूनो खून, जहांसेब की लाश खूनो खून, अब्दुल्ला की लाश खूनो खून, अब्दुल वहाब की लाश खूनो खून। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि 4 साल की एक बच्ची की सांसें चल रही हैं। सर को हाथ लगाया, बॉडी देखी, कहीं से खून नहीं बह रहा। इट मींस कि उसको गोली नहीं लगी, वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बेहोश पड़ी है। इन लाशों को फौरन से तहवील में लिया, तस्वीर उतारी, जाहिर है उनको फौरन से शिफ्ट किया हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल का नाम है बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल। जो बच्ची बेहोश है उस बच्ची को भी पुलिस ने फौरन शिफ्ट किया हॉस्पिटल, ताकि ये ट्रॉमा की वजह से बेहोश हुई या जिस भी वजह से बेहोश हुई उसको फौरन से ट्रीट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची खतरे से बाहर है। ये वाकया जैसे ही हुआ, 5 लाशें सुनने के बाद दिमाग हिल जाता है। घर के अंदर घुस के 5 बंदे मारे, ताला मारा, वो क्या तो खाला जी का घर है। जंगल में आग की तरह ये खबर फैली, आईजी तक पहुंची। आईजी साहब ने इसका नोटिस लिया, आरपीओ से कहा कि मुझे फौरन इसकी रिपोर्ट चाहिए और यह कमांड जारी की है कि जरा मुलजिम पकड़ें और मुझे रिपोर्ट करें। जो डीपीओ साहब हैं यहाँ के, इनका नाम है जनाब मोहम्मद असद सरफराज खान साहब। भावलपुर में एज डीपीओ अपनी जिम्मेदारी को सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने भी फौरन अपने स्टाफ के साथ जाए वकुआ का दौरा किया, शवाहिद देखे, मामलात को देखा। मौके पर क्राइम सीन की टीम को बुलाया गया, शवाहिद इकट्ठे किए। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, स्वैब्स इकट्ठे किए गए। ब्लड ट्रेल को देखा गया, किधर को जा रही है, फुटप्रिंट्स भी यकीनन होंगे और बहुत कुछ होगा। पोस्टमार्टम होना है 5 लाशों का, टाइम लगेगा। और पोस्टमार्टम को डेड बॉडी अंदर मुर्दा खाना में जमा करा के नहीं हो जाता, उसका एक प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है, साइन है, अंगूठे हैं, इजाजतनामा है, फिर पोस्टमार्टम होता है। मासूम बच्ची तस्मिया 4 साल की, वो बेहोशी की हालत में वहां से मिली थी। पुलिस ने उठाया, हॉस्पिटल शिफ्ट किया, ट्रीटमेंट दिया गया, रेस्क्यू किया गया और ये बच्ची जो है वो इस टाइम बेहोश तो नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पे प्रॉपरली एक्टिव भी नहीं है। जाहिर है छोटी बच्ची के सामने अगर एक भी फायर किया जाए, पटाखा मार दो, बच्चे हिल जाते हैं। वो भाई 5 बंदे मार दिए। बहरहाल वो बच्ची अभी प्रॉपरली नॉर्मल नहीं है, उसको स्टेबल किया जा रहा है, मेंटली तौर पे नॉर्मल किया जा रहा है। जब वो नॉर्मल होगी तो उससे पुलिस सवाल करेगी और हम ये उम्मीद पैदा कर सकते हैं कि शायद एक आध क्लू मिल जाए, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है बच्ची की। यहाँ तक कार्रवाई वकुआ मामलात है। मेरे साथ ही ये राय है, ये कत्ल एक बंदे का नहीं हुआ, 5 लोगों का हुआ है। आदमी, औरतें और बच्चे, छोड़ा किसी को नहीं है। दुश्मनी हो सकती है पुरानी, जिसने घर के अंदर घुस के कत्ल किया है। अजनबी आपको घर के अंदर घुस के कत्ल नहीं करता, ये मुझसे बेहतर पुलिस जानती है। डकैती हुई है तो डाकू ने बच्ची क्यों छोड़ दी? वो ताला जो लगाया मुलजिम ने, किसी सहूलतकार ने, किसी बेटी ने, उस ताले को हाथ से पकड़ के लगाया ना, उस ताले के ऊपर फिंगरप्रिंट्स तो आए ना। जिस तरीके से वो निकल के वापस दरवाजे से भागा, फरार हुआ, वो पाँव के फुटप्रिंट्स तो होंगे। वो गोलियां जो मारी गई इकट्ठी 5 लोगों को 5 हाथों से तो गोली नहीं लगी, 1 बाय 1 लगी या इकट्ठे लगी, ये भी सवालिया निशान है। तो इन चीजों को जब प्रॉपर अंदाज में पुलिस देखेगी तो ये वकुआ मुअम्मा हल पुलिस करेगी। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये असल काम है पुलिस का।